دو جہاں میں ہے تمہاری حکمرانی یا حسین، دو جہاں میں ہے تمہاری حکمرانی یا حسین، تم جہاں چاہو بنا دو راجدھانی یا حسین ایسے خاموش ہو کر نہیں سنتا، آپ بولیے، آپ کا بولنا بھی برکت میں شمار ہوگا، آپ حرکت کریں گے آپ کو برکت ملے گی، امام حسین کا صدقہ ملے گا انشاءاللہ ضرور۔ کہ دو جہاں میں ہے تمہاری حکمرانی یا حسین، اور حشر میں ہم پر کرو گے مہربانی یا حسین، کہ حشر میں ہم پر کرو گے مہربانی یا حسین، اس لیے ہوتی ہے ہم کو شادمانی یا حسین، اس لیے ہوتی ہے ہم کو شادمانی یا حسین، دین احمد کی تحفظ کے لیے ہی آپ نے، کہ دین احمد کے تحفظ کے لیے ہی آپ نے اس قدر اللہ کی ہے جہاں فشانی یا حسین، تم جہاں چاہو بنا دو راجدھانی یا حسین، لبیک یا حسین، کہ تم جہاں چاہو بنا دو راجدھانی یا حسین، حسین یا حسین پاک کو یاد کرو اور اپنی قسمت پر ناز کرو۔ برادر فرمایا تھا اور کوئی چھیڑے گا جو ہم سے صابروں کا تذکرہ، کوئی چھیڑے گا جو ہم سے صابروں کا تذکرہ، کوئی چھیڑے گا جو ہم سے صابروں کا تذکرہ، ارے ہم سنائیں گے وہاں تیری کہانی، ہم وہاں کوئی چھیڑے گا جو ہم سے صابروں کا تذکرہ، ہم سنائیں گے وہاں پر تیری کہانی یا حسین۔ تیزی کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں، اور جو لوگ واقعی کربلا کو جھوٹ مانتے ہیں، خبیث وہابی، ان کے لیے اس شعر میں بد دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت فرمائے۔ واقعات کربلا کو جھوٹ جو ثابت کریں، واقعات کربلا
کے دل کے دریا کی روانی یا حسین تم جہاں چاہو بنا دو راجدھانی یا حسین اور یہ بھی شعر بڑا دین احمد کی بقا کے واسطے قربان کی دین احمد کی بقا کے واسطے قربان کی دین احمد کی بقا کے واسطے قربان کریں آپ سے کہتی تھی اکبر آپ سے کہتی تھی اکبر کی جوالی آپ سے کہتی تھی اکبر کی جوالی یا حسین اہل حق کا فیصلہ ہے جنگ ہارا ہے یزید آپ یقین کرتے ہیں نا کہ جنگ یزیدیوں نے ہارا ہے امام حسین جو جیتے تھے یقین ہے تو بولیے ہاتھ مبارک کے پیشہ امام حسین کی جیت ہوئی تھی کربلا کے میدان میں یقین ہے نا یقین ہے امام حسین کی جیت ہوئی تھی ملازم فرمائے کہ اہل حق کا فیصلہ ہے جنگ ہارا ہے یزید کہ اہل حق کا فیصلہ ہے جنگ ہارا ہے یزید آپ کو حاصل ہوئی ہے آپ کو حاصل ہوئی ہے کامرانی یا آپ کو حاصل ہوئی ہے کامرانی یا حسین تیزی کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں گے اشارہ آپ کرتے آگے خود کہتا فرات امام حسین پر نہر فرات کا پانی بند کر دیا گیا تھا اللہ اکبر فرات کی کیا مجال کہ امام حسین کو پانی نہ پینے دیتا یزیدیوں کی کیا اوقات کہ امام حسین کو فرات کا پانی نہ پینے دیتا اللہ اکبر یہ خدا کو منظور نہ تھا کہ اس فرات سے میرا حسین پانی پیے نانا جان کو منظور نہ تھا کہ اس فرات سے میرا حسین ایک بوند پانی پیے اللہ اکبر اسی لیے حسین پاک نے اس پانی کو چھوا تک نہیں پیا تک نہیں بلکہ اہل بیت اطہار کا بچہ بچہ بھوکا پیاسا شہید ہو گیا لیکن ایک بوند بھی اللہ اکبر اہل بیت اطہار کے حق میں پانی نہیں گیا آخر کیوں اس لیے کہ حضرت مسلم بن عقیل امام حسین کا نائب بن کر تشریف لے گئے تھے تو ان کے دونوں شہزادے بھی ساتھ تھے آپ کو یاد ہونا چاہیے وہ کیا جن کا نام محمد تھا ابراہیم تھا اس حارث مردود نے جب محمد اور ابراہیم دونوں بھائی کو شہید کیا تھا تو اسی نہر فرات کے کنارے پہ لے جا کر کے دونوں بچے کو شہید کیا تھا اور امام مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے یعنی محمد اور ابراہیم کے جسم پاک کو اس بہتا ہوا فرات میں ڈال دیا تھا پورا فرات خون سے بھر گیا تھا اب بتائیں جس پانی میں خون ملا ہو کیا وہ جائز ہو سکتا ہے جب ایک عام انسان کے لیے ایسا پانی جائز نہیں تو پھر وہ امام پاک جو نبیوں کے سردار کے نواسے تھے وہ کیسے پانی پیے تھے اس کے خاندان والے کیسے پانی پیے تھے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہر فرات سے نہر فرات کو امام علی مقام اور ان کے گھر والوں سے دور رکھا تھا یہ امتحان تھا امام علی مقام کو صبر کی حالت میں بھوکا پیاسا امتحان دینا تھا گھر کو نانا جان آب حیات لے کر آب کوثر لے کر انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں
کہ عشق کے اشارہ آپ کرتے آگے خود کرتا فرار، ایک اشارہ آپ کرتے۔ ایک بات اور بتا دوں، لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین نے کربلا میں کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں کہ کرامت دکھاتے تو پانی کیا پورا کوفہ پانی سے بھر جاتا، اللہ اکبر۔ لیکن امام حسین کو جو منظور نہ تھا، نانا کا حکم تھا کہ تمہیں بھوکا پیاسا تمہیں امتحان دینا ہے، اللہ اکبر۔ اگر امام پاک اگر چاہ لیتے تو بادلوں کو اشارہ کرتے بارش ہو جاتی، نہر فرات کو اشارہ کرتے پورے کوفہ میں پانی پھیل جاتا۔ لیکن امام حسین نے صبر کیا۔ وہاں کرامت دکھانا مقصود نہیں تھا، وہاں استقامت دکھانا ضروری تھا۔ آپ نے سرکار خواجہ حیدر علی کا واقعہ نہیں سنا ہے، یہ تو امام حسین نہیں ہے، لیکن امام حسین کے غلاموں کے غلام ہے۔ امام حسین کا خون حضرت معین الدین خواجہ اجمیری کی رگوں میں ہے۔ آپ نے سنا نہیں کہ آپ پر اناج ساگر بند کیا گیا تھا، امام حسین نے اپنے غلاموں کو کہا کہ جاؤ کاشا لے جاؤ اور اناج ساگر سے کہہ دینا تجھے خواجہ نے بلایا ہے، اللہ اکبر۔ آپ کے غلام اناج ساگر کے قریب جاتے ہیں، اس نے کہا کہ اے اناج ساگر تجھے میرے خواجہ نے بلایا ہے۔ اب اناج ساگر کی ہمت کی کاسا میں لے آئے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جو ہی اس غلام نے کہا کہ تجھے خواجہ نے بلایا ہے، سارا اناج ساگر پلٹ کر دوسری کاشے میں آ گیا، اللہ اکبر۔ اب کیسی کرامت دیکھو گے جب ان کے غلاموں کا یہ عالم ہے کہ پورے اناج ساگر کے پانیوں کو منٹوں میں اپنے کاشا میں بھر لیا۔ امام حسین کا مقام تو بہت ہی بلند والا ہے، وہ تو امام الانبیاء کے نواسے ہیں۔ اگر وہ اشارہ کر دیتے تو پورا بادل ٹوٹ پڑتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دراصل کربلا میں دین کو بچانا مقصود تھا اور اجمیر کی سرزمین پر دین کو بچانا مقصود نہیں تھا بلکہ دین کو پھیلانا مقصود تھا۔ تو سیدنا سرکار خواجہ معین الدین نے وہاں کرامت دکھا کر اسلام کو دین کو پھیلایا ہے۔ یہاں کربلا میں امام علی مقام نے استقامت دکھا کر دین کو بچایا ہے۔ تو جب دین کو بچانے کی باری آتی ہے تو وہاں پر کرامت نہیں بلکہ استقامت دکھائی جاتی ہے۔ جہاں دین کو پھیلانے کی باری ہوتی ہے وہاں کرامت دکھائی جاتی ہے۔ اسی لیے اپنی زبان کو خاموش کر لینا۔ ہمارے امام پاک کے غلاموں کا یہ عادت ہے کہ وہ چلتے پھرتے کرامتیں دکھایا کرتے ہیں۔ یہ کرامت بڑی چیز نہیں ہے، امام علی مقام چاہ لیتے تو پورا نہر فرات آپ کے قدموں میں بہ جاتا ہے، لیکن امام حسین کو رسول اللہ نے سبق کی تلقین کی تھی کہ میرے نواسے، میرے بیٹے، میرے لال، تمہیں امتحان دینا ہے اور سبق کی حالت میں دینا ہے۔ جو لوگ امتحان میں بیٹھتے ہیں اس سے سوال بتایا نہیں جاتا ہے۔ اللہ کو واضح فرمائے۔ بس ایک شعر ہے اس کے بعد، ایک اشارہ آپ کرتے آگے خود کرتا فرار،
کوشش کر رہا ہوں مدد فرمائیں. خواب میں گوہر کے آقا ایک دن آ جائیے. خواب میں گوہر کے آقا ایک دن آ جائیے. دیکھ لیں وہ آپ کی, ہاں دیکھ لوں میں آپ کی صورت سبحانی یاد تم جہاں چاہو بنا دو راجدھانی یا حسین. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جذبے کو سلام کر کے حسین پاک آپ لوگوں کی ضرور مغفرت فرمائیں گے انشاءاللہ, مجھے امید ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ, میں پہلے دعا میں سنا دیتا ہوں.